غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی، اور اس کی فوجوں اور باج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شہسوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شہسواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا، اور اس کی رعایا اس سے محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا، چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا، اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوشی و خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا، اور صحیح و سلامت پہنچ گیا اور چھوٹے بھائی کے پاس باریاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بصر و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا، اور خیمے اور اونٹ اور خچر اور خدمتگار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے، اور پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرامزادی کیا کچھ نہ کر گزرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر قتل کر ڈالا، اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور صاحب سلامت کی اور بہت خوش ہوا، اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا، اور وہ دل ہی دل میں کڑنے اور بے چین ہونے لگا، اور اس کا چہرہ فق ہو گیا اور جسم مضمحل۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک کے چھوٹنے کا قلق ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا، اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں نکلیں اور 20 غلام، اور ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا کہ اے مسعود، تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا، اور وہ اس سے لپٹ گئی، اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلتے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کا پاسنگ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ سفید ہو گیا ہے، اور یا تو پہلے کچھ کھاتا پیتا نہ تھا، اور یا اب وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔
اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی، اب تک تمہارا رنگ فق تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فق ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیں۔ بھائی نے کہا کہ خیر، رنگ فق ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تاکہ میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہیں دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیے کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا کہ اچھا، آپ یہ ظاہر کیجئے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح سے آپ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کوچ بول دیا اور خیمے اور لشکر شہر کے باہر نکل آئے، اور بادشاہ بھی باہر آ گیا اور خیمے کے اندر جا بیٹھا اور باغ میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب بیٹھ کر پیش آنے والے موقع کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ شہریار بدستور 20 خواصوں کے ساتھ باغ میں آئیں۔ 10 عورتوں نے لباس اتارا تو وہ حبشی غلام تھے۔ ایک غلام ایک خواص کو لے کر خلوت میں چلا گیا، اور ملکہ نے مسعود کو پہلے کی طرح آواز دے کر بلایا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر پیار کرنے لگی۔ صبح تک یہ جلسہ جاری رہا۔ اس کے بعد سب نے غسل کیا اور بدستور سابق زنانہ لباس پہن کر واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہریار کی نظروں میں دنیا تیر و تار ہو گئی۔ بھائی سے کہنے لگا کہ اب دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، ہم دونوں بہت ہی بد نصیب ہیں، چلو آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں فقیروں کے ساتھ رہیں گے۔ شاہ زمان نے بھائی کو سمجھایا لیکن شہریار نہ مانا۔ مجبوراً شاہ زمان نے کہا اچھا میں بھی چلتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں کوئی اپنے سے بھی زیادہ بد نصیب ملا تو پھر واپس آ کر بدستور سابق اپنے فرض ادا کریں گے۔ شہریار نے یہ شرط منظور کر لی اور شب کی تاریکی میں دونوں بھائی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند روز میں سفر کرتے ہوئے اتفاقاً ساحل بحر عمان پر جا نکلے۔ بہت تھکے ہوئے تھے، کچھ دیر آرام کرنے کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابھی ان کو آئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ سمندر کے پانی میں زبردست تلاطم ہوا اور ایک جگہ سے پانی پھٹ گیا اور اس میں سے ایک دیو سر پر صندوق رکھے ہوئے نکلا۔ دونوں بھائی خوف کی وجہ سے درخت پر چڑھ گئے۔ دیو نے صندوق کو درخت کے نیچے رکھ کر کھولا اور ایک نہایت حسین عورت کو اس میں سے نکالا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دوسری کوئی آنکھ تمہیں نہ دیکھ سکے، اس لیے میں نے تمہیں صندوق میں رکھا ہے اور اس صندوق کو ہر وقت اپنے ساتھ ہی دریاؤں میں رکھتا ہوں۔ دیو کچھ دیر اس عورت سے باتیں کرتا رہا، اس کے بعد اس کی زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں عورت کی نظر درخت پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی پوشیدہ تھے۔ اس نے انہیں اشارہ کیا کہ نیچے اتر آؤ۔ یہ ڈرے، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید یہ عورت کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور امداد چاہتی ہو، نیچے اتر آئے۔ عورت نے آہستہ سے دیو کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر ایک مٹی کے ڈھیر پر رکھ دیا اور ان دونوں کو وہاں سے کچھ دور لے گئی اور کہا کہ میں تمہارا وصل چاہتی ہوں۔ یہ گھبرائے اور انکار کرنے لگے تو وہ عورت بولی کہ اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو میں دیو کو بیدار کر دوں گی اور وہ تم دونوں کو کھا جائے گا۔ مجبوراً دونوں بھائیوں نے اس کی ہوس پوری کی۔ پھر اس عورت نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھیوں کا گچھا نکالا اور ان دونوں بھائیوں کی انگوٹھیاں بھی لے کر اس میں پرو لیں اور پھر کہنے لگی یہ دیو بیوقوف اپنے انتظام پر خوش ہے،
لیکن اس کی حفاظت کے باوجود میں 550 جوانوں سے مل چکی ہوں جن کی انگوٹھیاں بطور نشانی رکھی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ چلی گئی اور ان سے اشارہ کیا کہ تم کسی طرف بھاگ جاؤ۔ دونوں بھائی اس واقعے سے بہت متعجب ہوئے اور یہ سوچ کر کہ دیو کی بدنصیبی ہم سے بھی زیادہ ہے اپنے اپنے دارالحکومت کی طرف واپس لوٹ آئے۔ شہریار نے بھی یہیں پہنچتے ہی ملکہ اور اس کی خواصوں اور حبشی غلاموں کو قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے یہ عہد کیا کہ روزانہ ایک عورت سے شادی کروں گا اور صبح کو اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ یہی ہونے لگا۔ چند ہی روز میں امراء شرفا کی اکثر لڑکیاں عقد شاہی میں آئیں اور قتل ہو گئیں۔ آخر کو نوبت غریب رعایا کی لڑکیوں تک پہنچی۔ ملک بھر میں تہلکہ مچ گیا، لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شہریار کے وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی حسین و فہیم، جن کو بادشاہ نے اب تک معاف کر رکھا تھا۔ بڑی بہن کا نام شہزاد اور چھوٹی کا دنیا زاد۔ شہزاد اپنے باپ کو پریشان دیکھتی تھی، ایک روز حال دریافت کرنے لگی۔ وزیر نے لڑکی کو ٹالنا چاہا، لیکن جب وہ بہت مصر ہوئی تو آخرکار بادشاہ کی کلی کیفیت اس کو بتا دی۔ شہزاد نے کہا کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیجئے، مجھے امید ہے کہ میں شہنشاہ کو اس ظلم سے روک لوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی تو شاید پاگل ہو گئی ہے، جو ایسا خیال کرتی ہے وہ کبھی نہ مانے گا اور تیرا بھی وہی انجام ہوگا جو جانوروں کی بولی سمجھنے والے سوداگر کے گدھے کا ہوا تھا۔ پھر وزیر نے قصہ سنایا۔ یہ قصہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔